الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ويستنزل رضاه، والصلاة والسلام على نبيه الكريم مفتاح الخير ومعلمه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى ومناراته. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عزیز بزرگوں، آج مکتب کی اہمیت پر اور دینی تعلیم کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت ایسے تو سب سے پہلے والدین پر عائد ہوتے ہیں، ذمہ داری والدین پر آتی ہے۔ بروئے حدیث شریف: کل مولود یولد علی الفطرۃ ثم والداہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اولاد کے بناؤ یا بگاڑ میں والدین کو بڑا دخل ہے۔ یہ شفقت و محبت ایک طبیعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ حکم ربانی بھی ہے، مگر آج کل وہ والدین بھی کتنے ہیں جو اولاد کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے ہیں۔ سچی محبت اور اصل خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو علمی، عملی، اخلاقی اور نظری تربیت کی جائے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ اولاد کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے پوری توانائی اور طاقت خرچ کر دی جائے اور دائمی ہمیشہ آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہ ہو۔ جب والدین کی لاپرواہی کا یہ حال ہو تو اولاد کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا آگ میں جھونک دینے کے برابر ہے۔ ان کے بعد یہ فریضہ تعلیم و تربیت اب معلمین پر عائد ہوتا ہے، اور یہ رشتہ تقدس میں کچھ آگے بڑھا ہوا بھی ہے، چونکہ والدین تو بچے کو بلندی سے پستی میں اتارنے کا ذریعہ بنے ہیں اور استاذ نے اس کو پستی سے پروان چڑھایا۔ یہ رشتہ علو مرتبت کا حامل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں رشتے فطری ہیں۔ والدین بچے کی محبت میں تن من دن سے مرکھتے ہیں اور استاذ بھی اپنی ارقریزی سے بچے کو پروان چڑھاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو تکمیل انسانیت ادھوری رہ جاتی اور افزائش نسل رک جاتی، اور والدین استاذ دونوں فریق ایسا کرنے پر فطری جذبے کے تحت گویا مجبور ہیں۔ مگر والدین کی محبت عموماً فقط فطری تقاضوں پر منحصر ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کی قد و کاوش کی بنیاد نورانی عقل ہے۔ اگر والدین تربیت و تعلیم کا فریضہ بھی ادا کرتے رہے تو پھر کیا کہنے، یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ جو لوگ خود غرض کوتا نظر ہے وہ فطرت اور اس کے تقاضوں سے یکسر نابلد ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک ملحد انگریز نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اتنی دماغ سوزی سے تفسیر لکھی، مراد حضرت کی تفسیر بیان القرآن ہے، اس کی آپ کو کتنی اجرت ملی؟ اس کورے باطن اور دل کے اندھے کو کون سمجھائے کہ اپنی عمر رسیدہ ماں کی خدمت کر کے کتنی اجرت وصول کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہوش ربا گرانی میں، مہنگائی میں کم سے کم تنخواہ پر قناعت کر کے برضا و رغبت خدمت کرنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ دراصل یہ تقاضائے فطرت کا کرشمہ ہے جو کوتاہ بینوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر یہ احساس بیدار ہو جائے اور ہمیشہ اس کا تقدس پیش نظر رہے تو بچہ تعلیم و تربیت سے مالا مال ہو کر رشک آفتاب بن سکتا ہے۔
اپنا سلبی و نسبی بچہ جس شفقت اور محبت کا محتاج ہے، ہمارا یہ روحانی بچہ اس سے کچھ کم محتاج نہیں۔ اگر ہم دونوں کے درمیان ادنا تفریق روا رکھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم فطری قدروں کو پائمال کر رہے ہیں اور ہماری فطری استقامت میں ضرور کچھ فتور واقع ہو گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ علم جو کبھی نہ بجھنے والی پیاس ہے، اس کو ہرگز دبانے کی سعی نہ کیجیے، بلکہ قدرتی وسعتوں کے ساتھ اس کو اپنے حال پر چھوڑ کر بچے کو اس کی سیر کرائے۔ دنیا کے تمام برتن ایک حد پر جا کر بھر جاتے ہیں اور اپنی تنگی دامہ کا نشان دیتے ہیں، مگر علم کا ظرف جتنا بڑھتا ہے پھیلتا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اس رشتہ کا تقدس دہرائیے تاکہ بچوں کے ساتھ مہربانی شفقت کا برتاؤ کرنا آسان ہو جائے، جیسا کہ اپنی عزیز ترین اولاد کے ساتھ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ روحانی اولاد کی افزائش دین اسلام کے لیے خوب صحت مند اور تناور ثابت ہوگا۔ یہ روحانی اولاد نفع رسانی میں سلبی اولاد سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرون ایکم اقرب لکم نفعا۔ ہر بچہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، پھر وہ جن جن مراحل سے گزرتا ہے، اگر وہ تمام صالح ہو تو بچے کو پروان چڑھنے میں فطرت اس کو پورا ساتھ دیتی ہے اور اس میں وضعیت کردہ تمام صلاحیتیں اوپر آتی ہے۔ وہ بہت جلد بلندی کو چھوڑ کر امت کا صالح فرد بن کر آئندہ امت کی قیادت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بالعکس اگر ماحول سازگار نہ ملا، زہریلی اور مسموم فضا میں آنکھ کھولی اور سوئے قسمت سے والدین کی لاپرواہی کا شکار بنا تو ایسے نونہال والدین کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہیں۔ اور وہ بالآخر جہالت و شقاوت اور شہوات نفس کے غاروں میں پھنس کر بری طرح دم توڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ زندگی کی دوڑ میں اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس محرومی کی تلافی بھی مشکل ہے۔ حدیث فطرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔